اور اب جو اگلا موضوع ہے وہ ہمارا ترقی سے جڑا ہے. ترقی اس اصطلاح کا جب ہم استعمال کرتے ہیں, کیا ایک ڈیم بنا دینا, ایک سڑک بنا دینا, بڑی سی عمارت بن جانا, کیا یہ ترقی ہے؟ اور جب ترقی کی ہم بات کرتے ہیں کہتے ہیں تعلیم ترقی کا زینہ ہے, لیکن ہم نے تعلیم کو کس طرح لمٹ کیا؟ تعلیم حاصل کرو جاب ملے گی, اچھا پڑھو اچھی ڈگری حاصل کرو اچھی یونیورسٹی اچھی جاب. اس میں ترقی کہاں ہے؟ الٹیمیٹ پوائنٹ نوکری ہے, نوکری ملے گی, نوکری ہے. یس, ترقی کہاں ہے؟ قوم آگے کیوں نہیں بڑھ رہی؟ قوم اپنے مسائل کا ادراک کرتے ہوئے ان کے سولوشنز کی طرف کیوں نہیں جا رہی؟ نو ڈاؤٹ ہم دیکھتے ہیں سٹارٹ اپس, انٹرپرینیورز دیکھتے ہیں, لیکن پاکستان کی آبادی کو دیکھتے ہوئے اور ہماری یوتھ کے بلج کو دیکھتے ہوئے کیا یہ کافی ہے؟ کیا یہ سٹارٹ اپس, یہ انکیوبیشن سینٹرز یہ کافی ہیں؟ اور کیا واقعی ہمارا جو تعلیمی نظام ہے ہماری انڈسٹری کے ساتھ ہم آہنگ ہے, یا کہ جو گیپ ہے اس کو بھی مزید فل کرنے کی ضرورت ہے؟ اور بہت تیزی کے ساتھ, چونکہ دنیا بدل رہی ہے, دور بدل رہا ہے, تقاضے بدل رہے ہیں, ایشوز نئے ہیں, مسائل نئے ہیں, تو پھر حل بھی تو نئے لے کر آنے ہیں نا بھائی. ان حل کی تلاش کے لیے جو کام ہو رہا ہے آج ہم اس کی بات کریں گے. اور اسی حوالے سے ریسنٹلی ایک کانفرنس ہوئی ہے, ہم ڈیٹیل سے اس کا ذکر بھی کریں گے کہ وہ جو برج کرنا ہے اس گیپ کو, انڈسٹری اینڈ ایجوکیشن یعنی یونیورسٹیز, کیسے اس ایک کانفرنس سے ہم نے ایک بیج بویا. اس کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں وائس چانسلر یونیورسٹی آف چکوال پروفیسر ڈاکٹر محمد بلال خان صاحب. السلام علیکم, گڈ مارننگ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے سر. تھینک یو جی, تھینک یو فار entertaining me on Pakistan television. گریٹ. اور اس کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں یونیورسٹی آف وریک برطانیہ کے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ڈاکٹر فریحہ عظمت صاحبہ. آپ کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم, گڈ مارننگ. Thank you very much for inviting I me to hope the آپ کا show. اسٹے اچھا ہے پاکستان میں. جی بہت اچھا گزر رہا ہے. گریٹ ٹو ہیو یو ایز ویل. سر آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا, یہ جو گیپ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا یہ کتنا اہم, اور اس گیپ کو برج کرنے کے لیے سٹیپس لینے اس وقت کتنے اہم ہیں کہ انڈسٹری اینڈ ایجوکیشن سسٹم اس کا گیپ برج کرنا؟ جی یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم ایجوکیشن کو اکانومی کے ساتھ کنیکٹ کریں. ٹریڈیشنلی ایجوکیشن جو ہے وہ کلاس روم ایجوکیشن ہے, اور ہم لیٹریٹس پیدا کر رہے ہیں, لیکن لیٹریٹس وداؤٹ دی نیسسری اسکل. جو اسٹیک ہولڈر اسپیسیفک گریجویٹس ہیں اور انڈسٹری اسپیسیفک گریجویٹس ہیں, ان کی بڑی ضرورت ہے کہ ان کو فیلڈ کے اندر آ کے کام کرنے کا موقع ملے. اور اس کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہمارا جو نظام ہے ایجوکیشن کا اس کو ہم کنیکٹ کریں ود دی اکانومی. رائٹ. اور اکانومی کو ڈرائیو کرتا ہے فائنینشیل انجن. ٹھیک ہے. اور فائنینشیل انجن کے کمپوننٹس ہیں انڈسٹری, کامرس, R&D, پروڈکٹس اینڈ سروسز. تو ایجوکیشن ان اٹ سیلف تو بہت اچھی چیز ہے, لیکن یہ کمیونٹی ویلفیئر ہے, جسٹ لائک ہاؤسنگ اینڈ ریلیف. رائٹ. تو اس کا فائدہ تو ہے کہ لٹریسی ریٹ آپ کا انکریز کرتا ہے, لیکن انلیس وی کنیکٹڈ ود دی فائنینشیل انجن تو اس کا سوشو امپیکٹ, سوشو اکنامک امپیکٹ جو ہے وہ نہیں آتا. تو اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اکانومی کے ساتھ ایجوکیشن کو کنیکٹ کریں. جو پریویس ایک ہمارے HEC کے چیئرمین تھے, انہوں نے یہ ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ایجوکیشن از ناٹ لیس امپورٹنٹ دین سیکورٹی اینڈ ڈیفینس. تو میں نے اس میں یہ ایڈ کیا تھا کہ دا تھرڈ ٹیئر از اکانومی. تو اکانومی کو فیول کرنے کے لیے ایجوکیشن جو ہے وہ بیک ہینڈ کے اوپر ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے. جو انڈسٹریلائز نیشنز ہیں وہاں پہ یہ جو ٹو وے ٹریفک ہے بٹوین دی ایجوکیشن اینڈ دی اکانومی یہ ویل اسٹیبلشڈ ہے. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ اکثر کہتے ہیں کہ جس طرح انڈسٹری یونیورسٹی کے نالج کو اور انٹلیکچوئل کیپٹل کو یوزفل پروڈکٹس میں کنورٹ کرتی ہے, اسی طرح مینی آف دی یونیورسٹی پیٹنٹس گیو برتھ ٹو نیو انڈسٹریز. تو آپ دیکھیں ایڈیسن نے جو انجن ایجاد کیا اور بعد میں پھر یہ ساری کمیوٹنگ جو ہے وہ مارز وجود میں آئی. اسی طرح بلب کسی نے ایجاد کیا اور فلپس مارز وجود میں آئی. الیکٹرک موٹر جو ہے وہ فیراڈے نے ایجاد کی, وہ یونیورسٹی سے نکلی. اسی طرح پہلا کمپیوٹر جو ہے یہ جان ہاپکنس یونیورسٹی نے بنایا, اور جو کمپیوٹر چپ ہے وہ بھی کیلیفورنیا کی ایک یونیورسٹی سے نکلا. تو اسی طرح ہماری جو یونیورسٹیز ہیں اس میں بھی اب کافی اصلاحات ہوئی ہیں جب سے HEC آئی ہے.
اور اس میں انہوں نے کافی انیشیٹوز لیے ہیں اس طرف اس کو ہارنس کرنے کے لیے ایجوکیشن کو فار دا بینیفٹ آف دی سوسائٹی اینڈ دی اکانومی. تو اس میں انہوں نے اورکس کا قیام کیا ہے, آفیسز آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن, اور انکیوبیشن سینٹرز, تاکہ انڈسٹری میں سے جو کارآمد ریسرچ ہے اس کو کنورٹ کیا جائے انٹو یوزفل پروڈکٹس اینڈ سروسز. تو یہ آلریڈی اس کے اندر کاوش ہو رہی ہے, اور دیر آر سیورل سینٹر آف ایکسلنسز آپریٹنگ ان دا کنٹری جو اس نہج پہ کام کر رہے ہیں. تو اس میں کچھ کامیابی بھی ہے, لیکن ابھی اس کو مہمیز لگانے کی ضرورت ہے, بالکل ایسے, اور اس کو اور ایکسپیڈائٹ کرنے کی ضرورت ہے. کتنے زبردست طریقے سے سر آپ نے کنیکٹ کیا ان دونوں چیزوں کو. اندر ڈاکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو میں چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر فریحہ چونکہ پڑھ بھی چکی ہیں, ویسٹ میں پڑھا بھی چکی ہیں, اور یہ جو لاسٹ آپ نے ریسنٹلی ایک کانفرنس کروائی چکوال میں, اس انٹرنیشنل کانفرنس کا پرپس کیا تھا, اور ویسٹ میں جو آپ نے دیکھا ہم اس کو اپنے ملک میں کیسے ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں, اور چکوال میں کیوں کی؟ ہاں اچھا صحیح, تھینک یو سو مچ فار دا کویشچن. سو بیسکلی اٹ گوز بیک ایز یو سیڈ کہ میں نے ویسٹ میں جب پڑھا اور پڑھایا تو میں نے بہت سارے ڈفرینسز دیکھے بٹوین پاکستانی یونیورسٹیز اینڈ ویسٹرن یونیورسٹیز. سو آئی بین ان ویسٹ فار لائک لاسٹ 10 years, اینڈ میں وہاں پہ دیکھ رہی تھی کہ جس طرح سے اسٹوڈنٹ سینٹرڈ یونیورسٹی ہے, جو فیسلٹیز ہیں, جو ویل راؤنڈیڈ اسٹوڈنٹ وہاں پہ بنایا جاتا ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ ایک اسٹوڈنٹ کو 50 بکس پڑھا دی جائیں, اس میں ساری ایکویشنز یاد کرا دی جائیں اور وہ سارا رٹا لگوا دیا جائے جو ہمارے کانسیپٹ ہے. they were actually thinking کہ how they can apply those equations. On top of that کس طرح سے اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ ویل راؤنڈیڈ بن رہا ہے, کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, وہ پروفیشنل اسکلس کے ماڈیولس بھی لے رہا ہے, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اے پرسن اور دا اسٹوڈنٹ نوز کہ ریئل ورلڈ میں ہو کیا رہا ہے. اب اس سب کے لیے انہوں نے جو ایکو سسٹم بنایا ہوا ہے, کس طرح سے یونیورسٹی کام کرتی ہے, کس طرح سے ٹیچرز پڑھاتے ہیں, کون سی پریکٹیکل اسکلس جو ہے نا وہ ڈپلوائے کرتے ہیں ود ان کلاس روم اینڈ لیبس, یہ چیزیں میں دیکھ رہی تھی کہ ایک گیپ ہے بٹوین آر یونیورسٹیز ان پاکستان اینڈ ویسٹ. سو آئی کیپ تھنکنگ ان دا لاسٹ 10 years کہ یہ گیپ کس طرح سے جو ہے نا وہ برج ہو سکتا ہے, ہاؤ وی کین برنگ بیک دا تھنگس بیک ٹو پاکستان. ماشاء اللہ دیر آر سو مینی پیپل ہو آر ڈوئنگ ڈفرنٹ اسٹیپس. سو آئی واز آلسو thinking to do کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. سو ایسا ہوا کہ فارچونیٹلی تھرو اے کامن فرینڈ آئی میٹ منسٹر آف ہائر ایجوکیشن اینڈ IT راجہ یاسر سرفراز لاسٹ ایئر, اور راجہ یاسر اور میرا تعلق چکوال سے ہے. سو ہم نے پہلے چکوال کے لیے سوچا کہ ہم کام کرتے ہیں, اور یونیورسٹی آف چکوال جو ہے اس کو بنے ہوئے بھی 2 سال ہوئے ہیں, اور اس وقت یونیورسٹی اس لیول پہ ہے کہ دیٹس دا رائٹ ٹائم ٹو سیٹ دا ویژن اسٹریٹجی اینڈ پٹ اٹ آن دا رائٹ پاتھ. So he said how we can connect University of Chakwal to the international platform. And then I brought the idea of the conference. I start working with Professor Bilal, Vice Chancellor of Chakwal, and his team, how we can bring the conference as the first step. Obviously there are more steps to do in future and we'll be working together for that. لیکن یہ ہمارا پہلا اسٹیپ تھا, اور جب ہم نے پہلا اسٹیپ لیا کانفرنس کا تو پھر ہمارا نیکسٹ تھاٹ پروسیس تھا کہ ہم کیا ٹاپک لیں. اب دیکھیں کانفرنس کے ٹاپک بہت سارے ہو سکتے ہیں, آپ انجینئرنگ لے سکتے ہو, سوشیولوجی لے سکتے ہو, اور مطلب ایک ٹاپک اسپیسیفک لے سکتے ہیں. وی وانٹڈ ٹو ریچ ٹو براڈر آڈینس, اور ہم نے ایسا ٹاپک چوز کیا جو کہ اس وقت ورلڈ میں بھی انڈر ڈسکشن ہے کہ اکیڈیمیا انڈسٹری کا گیپ کیسے ریموو کیا جائے, اور پاکستان میں بھی اس کی بے حد ضرورت ہے, کیونکہ جو ہمارے گریجویٹس ہیں وہ وداؤٹ اینی اسکلس اینڈ رائٹ بیہیویئرز گریجویٹ کر رہے ہیں. ایز سر سیڈ کہ ہم لٹریٹ لوگ دے رہے ہیں لیکن انہیں آتا نہیں ہے, ان میں ریشنل نہیں ہے ہاؤ ٹو اپلائی دیٹ. تو ہم نے سوچا کہ ہم ایک کانفرنس کا ٹاپک رکھتے ہیں کہ ہم اکیڈیمیا انڈسٹری کا گیپ کیسے ریموو کریں, اینڈ اٹ کین دین امپیکٹ سیورل ڈپارٹمنٹس, several disciplines in one go. اور اس کانفرنس میں پھر ہم نے نیشنل وائس چانسلرس کو بلایا, انٹرنیشنلی some of the contacts which I had in UK, in South America, they came over for the conference as well. So we try to give exposure to Chakwal to an international platform, and that's the first step. Inshallah اس کے بعد ہمارا ارادہ ہے کہ اس کانفرنس کے جو ریکمنڈیشنز ہیں اور نیکسٹ اسٹیپ اس کی بیس پہ ہم ڈفرینٹ پروگرامز آگے اسٹارٹ کریں, ڈفرینٹ ایکسچینج پروگرامس کے بارے میں سوچیں, ایون ہم ڈفرینٹ انڈسٹری لیڈ کریکولم انیشیٹ کریں. And that was something اور میں آپ کی گفتگو کے دوران یہ سوچ رہی تھی کہ چکوال سے متعلق پرسیپشن یہ تھا کہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے, بس وہاں پہ لوگ باہر جاتے ہیں, ادھر ادھر جاتے ہیں, ریوڑیاں مشہور ہیں, ادھر ادھر جاتے ہیں پڑھنے کے لیے بچے, اس کے بعد نوکریاں ڈھونڈ لیتے ہیں, آگے پیچھے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں. لیکن یہ بڑا ایک یوزفل کنسٹرکٹیو کام ہے جو اب ہو رہا ہے, انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے, یونیورسٹیز گرو کر رہی ہیں, اور پھر انڈسٹری اور اکیڈیمیا کا جو گیپ ہے اس کو فل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. پروفیسر صاحب کیونکہ وائس چانسلر بھی ہیں یونیورسٹی کے, سر ہم کتنا
کچھ کرکس نکال پائے ہیں اور کب تک ہم رائٹ ٹریک پہ آ سکیں گے, یعنی جو گیپ ہے اس کو فل کرنے کے لیے میکینزم یا پھر ہمارے جو سلیبس میں چینجز ہیں وہ ہم کتنی امپلیمنٹ کر پائے ہیں ابھی تک؟ جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا. جو اس کا پہلا قدم ہے اس منزل کی طرف وہ کیریکولم ریفارمز ہیں, اور کیریکولم ریفارمز میں یہ بڑا ضروری ہے کہ انڈسٹری کو آن بورڈ لیا جائے, ان کی ریکوائرمنٹ سمجھی جائے, جو انڈسٹری کے پروفیشنلز ہیں ان کی ان پٹ لی جائے اور پھر کیریکولم بنایا جائے. یہ چیز نے اس جانب کاوش کی بھی ہے. اب بہت ساری کنٹینیوسلی اس کیریکولم کو ریوائز کیا جائے. جی وہ کیریکولم ریفارم سے میری مراد یہی ہے کہ اس کو اپ ڈیٹ بھی کیا جائے اور اپ گریڈ بھی کیا جائے ود ٹائم. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ انڈسٹری کے ساتھ جو لنکیج ہے اس کو بنانے کے لیے ایک میکنزم ایوالو کیا جائے ساری یونیورسٹیز میں. اوکے تو ایک بڑا کامیاب میکنزم ہے کارپوریٹ ایڈوائزری کونسل کا, کہ جس میں ایک کو چیئر یونیورسٹی سے ہوتا ہے اور ایک کو چیئر جو ہے وہ انڈسٹری سے ہوتا ہے ان اے گیون سیکٹر آف اکانومی. تو جیسے مثلا آپ کے سیکٹر آف اکانومیز ہو سکتے ہیں بزنس, آئی ٹی اور مکینیکل اینڈ دا لائک. بٹ یہ کس لیول پر ہوتا ہے؟ یہ یونیورسٹی بناتی ہے, یہ منسٹری بناتی ہے, گورنمنٹ کا رول ہوتا ہے, کس کا رول ہوتا ہے اس میں؟ یہ یونیورسٹی کے لیول پہ ہوتا ہے. اچھا. اور یونیورسٹی کا جو گیون ڈپارٹمنٹ ہے جو کسی ایک سیکٹر آف اکانومی سے اس کا تعلق ہے, اوکے, اس کا جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے وہ کو چیئر ہوتا ہے فرام دا یونیورسٹی سائڈ. اوکے. اور انڈسٹری میں سے ایک پری ایمیننٹ پرسنالٹی اسی سیکٹر کی, ان کو ایز اے کو چیئر فرام انڈسٹری لیا جاتا ہے ان دیٹ پرٹیکولر سیکٹر آف اکانومی. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ساری انڈسٹری کو, اس پورے سفیر کو جو اس اکانومی کے سیکٹر میں آتا ہے, اس کو یونیورسٹی کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اینڈ the two co-chairs sit down to evolve an agenda. یس. تو اس ایجنڈا کے اراؤنڈ پھر وہ چیزیں ریوالو کرتی ہیں, وہ جو فیکٹرز ہیں یا جو محرکات ہیں, بالکل ٹھیک ہے, ان کی تشکیل کرتے ہیں, جس میں جوائنٹ پروجیکٹس بھی ہیں, اوکے, انڈسٹری کی طرف سے انوائٹڈ لیکچرز بھی ہیں, رائٹ, اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ انٹرنشپس ہیں. ہاں, کنیکٹ رہتے ہیں. اس میں آپ کو شامل گفتگو کروں گا کیونکہ ذرا آپ یو کے میں پڑھاتی ہیں کہ ویسٹ میں یہی ماڈل ہے, اسی طرح سے اس گیپ کو برج کیا جاتا ہے. اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا نیا کانسیپٹ, پڑھنا بھی ہے اور پڑھانا بھی ہے, یعنی یا پڑھانا ہے یا پڑھنا بھی ہے اور ساتھ کام بھی کرنا ہے, انڈسٹری کے ساتھ بھی آپ نے کنیکٹ رہنا ہے. ڈگری اپرینٹسشپس, یہ کتنا اچھا کانسیپٹ ہے, اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ صحیح. سو ایسا ہے کہ جو ڈگری اپرینٹشپ کا کانسیپٹ ہے دیٹ واز سم تھنگ جس سے بات اسٹارٹ ہوئی ہماری منسٹر صاحب سے بھی لاسٹ ایئر اور پروفیسر بلال سے بھی, بیکاز میں وہاں پہ کورس ڈائریکٹر ہوں ڈیجیٹل اپرینٹسشپ پروگرامس کی, اور میں انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرامس کو لک آفٹر کر رہی ہوں. اس میں سے انڈر گریجویٹ پروگرام ہم نے ٹاپ ٹیئر آرگنائزیشن جیگور لینڈ روور کے ساتھ بنایا, رینج روور کارز جو آپ دیکھتے ہیں. تو یعنی آپ بچوں کو پش بھی کرتی ہیں, کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں کہ چلو نکلو یونیورسٹی سے اور کچھ کرو کام جا کے؟ ایکچولی وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں ہمارے ساتھ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا اس ماڈل کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایسا ہے کہ آپ کا جو کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے وہ فرسٹ ڈے سے امپلائی بھی ہو جاتا ہے, امپلائی ریکروٹ ہوتا ہے آرگنائزیشن میں. ایگزیکٹلی. سو دا مومنٹ اسٹوڈنٹ فال ان آرگنائزیشن, ہی از امپلائی آف آرگنائزیشن, لیکن ساتھ میں وہ ڈگری بھی کر رہا ہوگا بہت اچھی یونیورسٹی سے, یو کے کی. سو یونیورسٹی آف وارک از اے لیڈنگ یونیورسٹی ان یو کے. تو وہاں سے وہ ڈگری بھی لے رہے ہیں, ساتھ میں وہ جیگور لینڈ روور میں کام بھی کر رہے ہیں, اور وہ کر کیا رہے ہیں کہ 80% آف دا ٹائم وہ اپنے جاب کو دے رہے ہیں, 20% آف دا ٹائم وہ یونیورسٹی کو دے رہے ہیں. اب جو 20% آف دا ٹائم وہ یونیورسٹی میں لگا رہے ہیں, وہ جو کریکولم پڑھ رہے ہیں وہ بیسکلی ڈریون بائی انڈسٹری ڈائریکٹلی ہے. وہ جو کریکولم ہے وہ ہم نے 1 سال لگا کے کمپنی کے ساتھ بیٹھ کے بنایا ہے. بالکل ٹھیک. اور جو کمپنی کو ضرورت ہے ان کی ریکوائرمنٹس کے مطابق بنایا ہے, اور کمپنی کی ریکوائرمنٹس ناٹ فار ٹوڈے, فار 10 years ٹائم. We think about what's needed in next 10 years time. اس کی بیس پہ کریکولم بنا, اور 20% آف دا ٹائم اسٹوڈنٹ کو وہ پڑھایا, اور اس نے وہ 20% آف دا ٹائم پڑھ کے 80% آف دا ٹائم پہ وہ اپلائی کیا. اور شاید یہ بھی ہوا ہوگا کئی موقعوں پر کہ اس نے وہاں پہ پہلے سیکھ لیا اور پھر کہا اچھا یہ کریکولم ہوتا ہے. جی, یہ بالکل ہوتا ہے, اور یہ بہت اچھا ہوتا ہے. اس سے لرننگ پروسیس ٹیچرس کا بھی امپروو ہوتا ہے, کیونکہ جو آپ کا اسٹوڈنٹ آ رہا ہے دے آر ایکسپوز ٹو آلریڈی دا پریکٹیکل ورلڈ. وہ آپ سے کویشچنس بھی ایسے پوچھتے ہیں کہ آپ چیلنج ہوتے ہو, اینڈ یو ایکچولی پش یور سیلف مور. لیکن ڈاکٹر فریہ, پاکستان میں اٹس ویری ڈفرینٹ. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بھی اس پہ کامنٹ چاہتی ہوں کہ ہمارا جو ماڈل ہے وہ ڈفرینٹ اس لیے ہے کہ ویسٹ میں
بچے جلدی انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, وہ ساتھ جاب بھی کر رہے ہیں, اپنے پیسوں سے جو پیسے کما رہے ہیں اس سے وہ پڑھ بھی رہے ہیں, تو یہ ایک طرح سے گیپ بھی فل ہو رہا ہوتا ہے, برج ہو رہا ہوتا ہے. پاکستان میں یہ جو ڈپینڈنسی ہے شادی کے بعد بھی ہے, شادی کے بعد بھی, اچھا یہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ جب پریکٹیکل اپروچ ہر سبجیکٹ میں لے کے آ جائیں گے تو بچہ سارا کچھ سیکھ جائے گا. یعنی اگر وہ ڈاکٹر ہے, پریکٹیکل بھی کر رہا ہے, پڑھ بھی رہا ہے, تو یونیورسٹی میں ہی سب ہو جائے گا, اس کو انڈسٹری میں نکلنا نہیں پڑے گا کیونکہ وہ زیادہ ٹائم یونیورسٹی کو دے رہا ہے, وہ پڑھے گا نہیں. کیا وہ ماڈل جو ویسٹ میں ہو رہا ہے اس کو ہم ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں, یا ہمیں اپنے ڈائنامکس کے حساب سے کچھ ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے؟ ماڈل کے جو اسپیسفکس ہیں نا وہ تو جنیرک ہیں, اور پاکستان میں جو مین ڈرا بیک ہے وہ یہ ہے کہ انفلو آف کیپٹل ٹو دی یونیورسٹیز اینڈ دی لنکیج بٹوین دا انڈسٹری, اس کے لیے جو ایک کرٹیکل ریسورس چاہیے اس کی کمی ہے جو اس کو کنیکٹ کرتی ہے. تو اسٹوڈنٹ ایجوکیشن کو انکریج کرنے کے لیے, کیونکہ موسٹلی جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں دے بلانگ ٹو مڈل کلاس اینڈ لوور مڈل کلاس جو زیادہ ہائی میرٹ پہ آتے ہیں, تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے میں نے ایک تجویز دی ہے ریسنٹلی ایک انٹرویو میں کہ جو آپ کی ہال مارک انڈسٹری ہے اس کا کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ ایجوکیشن کے لیے مختص کیا جائے اور ان کو اسکالرشپس دیے جائیں تاکہ وہ اپنی ایجوکیشن کے دوران جو ایک تو انڈسٹری کے لیے کام بھی کر سکیں اور دوسرا ان کو ڈائیورژنس نہ ہوں. یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جیسے ہماری اسٹاک ایکسچینج کے اوپر جو لسٹڈ ہیں کمپنیز, ان سے اگر گورنمنٹ بات کرے اور اس کا کچھ پرسنٹیج وہ تعلیم کے لیے مختص کر دے, اور اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو جو یونیورسٹیز کے اندر فنڈز کا مسئلہ ہے, اسکالرشپس کا مسئلہ ہے, وہ بھی ریزالو ہوگا, اور یہ کرنا آسان ہے, اتنا مشکل نہیں ہے, اور انڈسٹری کے ساتھ کنیکشن بھی ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا اس میں ضرور چاہوں گا, ایک وقت بڑا مختصر ہے, ایک کانسیپٹ ہوتا ہے آن لائن اکانومی اینڈ آف لائن اکانومی. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دیز ٹو اکانومیز؟ آف لائن اکانومی تو ٹریڈیشنل اکانومی ہے, ٹھیک ہے. آن لائن اکانومی کے 3 کمپوننٹس ہیں. ایک ہے انجن, دوسرا ہے ٹولز, اور تیسرا ہے پلیٹ فارمز. اس کا انجن انٹرنیٹ ہے, ٹھیک ہے, اور ٹولز جو ہیں وہ اسمارٹ فون, لیپ ٹاپ اور جو بھی آپ کے پاس ڈیجیٹل ڈیوائس. اور زیادہ فوکس ہمارا آن لائن اکانومی پہ اس وقت ہے پاکستان کا. جی, اور پلیٹ فارمز اس کے آپ کو پتہ ہے وہ سوشل میڈیا ہے, بالکل, انسٹاگرام ہے, فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, اور یہی اس دور کا تقاضا بھی ہے. یہ اس دور کا تقاضا ہے, اور یہ سیلف امپلائمنٹ کے لیے بھی ایک بہت بڑا ٹول ہے. اور اس میں تو ڈاکٹر فریحہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے لیے بڑے مواقع میں نظر آتے ہیں نا آن لائن اکانومیز میں. ایک تو ضرور آپ کامنٹ بھی کیجیے گا کہ جب ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں, کسی بھی ملک کی اکانومی کو اوپر لے جانے کے لیے, چونکہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں 51-52% آر وومن, وہ کتنا وائٹل رول پلے کر سکتے ہیں ان کی ایجوکیشن پر, ان کی اپرینٹسشپ پروگرامز پر, ان کو انڈسٹری سے منسلک کرنا, ان کے جاب اپرچونیٹیز کریٹ کرنا, ان کو کنڈیسو انوائرمنٹ دینا, وہ کتنا امپورٹنٹ ہے فار گروئنگ اکانومی. I think جو گرلز ایجوکیشن ہے, I think girls are making the fundamental part of economy, اور جو ہماری سوسائٹل ویلیوز ہے نا وہ بیسکلی گرلز کو ایجوکیشن تو دلا دیتی ہیں لیکن انہیں پھر پریکٹیکل جاب پہ جانے سے روکتی ہیں. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ بیسکلی ہم اسکولس تو بہت بنا دیتے ہیں لڑکیوں کے, لیکن کتنی لڑکیاں اسکول سے کالج میں پہنچتی ہیں, کتنی لڑکیاں کالج سے یونیورسٹی پہنچتی ہیں, اور جو یونیورسٹی پہنچ جاتی ہیں اس پہ جو نیکسٹ ریسٹرکشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ شادی کے بعد تم نے کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے, یہ بہت کمپٹنٹ لڑکیوں کے لیے بھی ہوتا ہے کہ جی ہماری ڈاکٹر بہو آ گئی ہے لیکن ڈاکٹر بہو نے کام نہیں کرنا, بیکاز اٹس جسٹ سوسائٹل اسٹیریوٹائپ کہ یو شوڈ ہیو اے ڈاکٹر ان دا ہاؤس بٹ شی شوڈنٹ ورک. اینڈ ایون فار ادر پروفیشنز ایز ویل. ہاؤس جاب کے مطلب ہی چینج کر دیے جی. ایگزیکٹلی, ہاؤس جاب جو ہے وہ بیسکلی صرف ریزنگ دا کڈز ہے. سو آئی تھنک دیر آر 2 بیریئرز ہیئر. دا فرسٹ از دیٹ وی تھنک کہ ہم جو ہے نا شادی کے بعد کام نہیں کرا سکتے. کہیں گے فرسٹ بیریئر ساس ہے. نہیں, دیکھو ساس نے تو گھر بیٹھا لیا نا, اب بیریئر آگے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ بچیوں کو, جس سے آپ نے کہا ڈیجیٹل اسکلز ہیں, ہمارا دور بھی ڈفرینٹ ہے. ایون جو ڈاکٹرز ہیں دے کین گیو آن لائن کنسلٹینسی دے رہی ہیں, جنہوں نے دینا ہے وہ دے رہی ہیں, اور جنہیں اجازت ہے اور جو موٹیویٹڈ ہیں وہ دے رہی ہیں. اسی طرح ہم سافٹ ویئرز انہیں بنانے کی تعلیم دے سکتے ہیں, ہم ڈیٹا انالیسس کی انہیں تعلیم دے سکتے ہیں کہ وہ گھر بیٹھے بہت سے اسکل سیٹ جو ہے نا وہ یوز کر سکیں. اب اچھا دا ادر بیریئر ان آر سوسائٹی از کہ وی تھنک اسلام نے الاؤڈ نہیں کیا کہ بچی باہر جائے.
ہم اسلام کو اپنے حساب سے پرسیو کر کے انٹرپریٹ کر لیتے ہیں. ہم نہیں دیکھتے کہ ایگزامپلس حضرت خدیجہ کی ہمارے پاس ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وائف, شی واز اے بزنس وومن, شی ہیڈ سو مینی امپلائیز, اینڈ واٹ شی واز ڈوئنگ بفور 1400 years ago وی آر ناٹ لائک ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ, کیونکہ ہم نے اپنے لحاظ سے پرسیو کیا. ہم نے حضرت عائشہ کو نہیں دیکھا جو ایک اسکالر ہیں. سو ہمارے جو 2 بیریئرز ہیں نا سوسائٹی کے, وہ بچیوں کو اگر یونیورسٹی تک پہنچا بھی دیں تو انہیں وہ ورک پلیس تک پہنچنے نہیں دیتے. سو یہ ایک چیز ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ وی نیڈ ٹو چینج دا مائنڈ سیٹس. اینڈ دا ادر تھنگ اوبیسلی از فرام انڈسٹری, کہ اگر کوئی لڑکی ہے اوبیسلی شی ہیز ٹو ریز کڈس, اس نے میٹرنیٹی لیو لینی ہے, اس نے کیریئر بریک لینا ہے. سو ود ان آر پالیسیز وچ از HR پالیسیز وی نیڈ ٹو انکارپوریٹ دیٹ. سو ود ان دس وے آئی تھنک ہم گرلز ایجوکیشن پہ بات جب کرتے ہیں, وی کین ایکچولی امپروو دا اسکولز, وی کین انکریز دا نمبر آف اسکولز, بٹ وی نیڈ ٹو ٹیک سم اسٹیپس اینڈ اسٹریٹجیز کہ بچیاں پھر اور اکانومی میں کنٹریبیوٹ بھی کریں, صرف پڑھ لکھ کے وہ گھر نہ بیٹھ جائیں. اچھا 2 چیزیں جس پہ میں آپ دونوں کا بھی کامنٹ چاہتی ہوں. ایک سوال تو ڈاکٹر بلال آپ سے, وہ یہ کہ جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارکس ہیں یہ کتنے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں برج کرنے کے لیے اس گیپ کو جو انڈسٹری اور اکیڈیمیا میں آتا ہے. دوسرا سوال آپ دونوں سے یہ ہے, ون گو میں اس لیے پوچھوں وقت کم ہے تاکہ آپ ڈیٹیل سے آنسر کر دیں, کہ ہمیں یہ پڑھایا اور سکھایا جاتا تھا ڈیفیوژن آف انوویشن از ویری ڈیفیکلٹ. کوئی بھی انوویشن آپ لے کے آنا چاہتے ہیں, جیسے ہم اس نظام میں لانا چاہتے ہیں, تو ظاہر ہے ہرڈلس بھی آئیں گی, کچھ ریفارمز ہو چکی ہیں, کچھ ابھی کرنے کی ضرورت ہے. ڈو وی ہیو اینی ڈاؤن ٹائم کہ ہمیں 10 سال میں یا 15 سال میں ہم ٹارگیٹ کو کسی حد تک اچیو پائیں گے 50% 60%؟ ڈاکٹر صاحب جی, اس سمت میں کافی ہم سفر طے کر رہے ہیں, اور پاکستان کا پہلا جو یونیورسٹی NSTP ہے وہ نسٹ میں قائم ہوا ہے. بالکل. اور NSTP کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو یونیورسٹی ایک اچھی ریسرچ چرن آؤٹ کر رہی ہے اور اس میں سے پیٹنٹس بھی نکل رہے ہیں, اوکے, اور پیٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمرشلائزیبل ریسرچ ہے, تو وہاں پر کمپنی بھی ہونی چاہیے جو اس کو یوٹیلائز کرے. اینڈ وائس ورسا, کمپنی کے اپنے پرابلمز ہوتے ہیں, انڈسٹری کے اپنے پرابلمز ہوتے ہیں, اور یونیورسٹی کے پاس انٹلیکچوئل کیپٹل ہوتا ہے جو ان پرابلمز کو سالو کرتا ہے. تو یہ آن کیمپس ایکو سسٹم ہے جو NSTP ہے, جس میں انکیوبیشن سینٹرز بھی ہیں, اورکس بھی ہیں, اور اس میں جو ایک امتیازی فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ جو کمپنی ہے وہ آن ہاؤس ان ہاؤس آن کیمپس اس کو ہاؤس کیا جاتا ہے ود ان دی NSTP. تو وہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ان کا ہوتا ہے ڈے ٹو ڈے ود ریسرچرز ان دا یونیورسٹی, اور وہ ریسرچ کے لیے یونیورسٹی کو کام بھی دیتے ہیں, اور وہ چونکہ انڈسٹری اسپیسیفک ریسرچ ہوتی ہے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے, پتہ ہوتا ہے کہ وہ یوٹیلائزیشن کی طرف جائے گی وہ یوٹیلائزیشن کی طرف جائے گی. تو اس میں جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم نے کارپوریٹ ایڈوائزری کونسل کا میں نے ذکر کیا, اس کے پلیٹ فارم سے جو ہم نے مشاورت کی, اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ تھی کہ آل پرابلمس آر بیسٹ سالوڈ ایٹ دا ڈیزائن اسٹیج. جب تھیسس کاسٹ کیا جاتا ہے نا تو وہ کسی انڈسٹری پرابلم کے اوپر ہونا چاہیے, یا اسٹیک ہولڈر جو بھی ہو اس تھیسس کا, اس کے پرابلم کے اوپر بیسڈ ہونا چاہیے. اچھا. تو NSTP کا جو مین فائدہ یہ ہے کہ جو تھیسس کے ٹاپکس ہیں اور جو ریسرچ کے ٹاپکس ہیں اور اس کی سمت ہے وہ انڈسٹری کی طرف سے آتی ہے. یہ بہت ڈفرینٹ پوائنٹ ہے. نارملی ہم ریسرچرز کو یہ دیکھتے ہیں نا, وہ خود سے ایک ٹاپک سلیکٹ کرتے ہیں, اپنے پھر سپروائزر سے ڈسکس کرنے پر کام کرتے ہیں. یہ بڑا ڈفرینٹ پوائنٹ ہے کہ انڈسٹری بتائے ٹاپک یہ ہونا چاہیے, جی یا ٹاپکس کی ایک لسٹ دے دے. جی, اس کو ہم انڈسٹری اسپیسیفک ریسرچ کہتے ہیں. اوکے. کچھ ممالک میں اور خاص طور پر جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ کہتے ہیں انڈسٹری ڈریون ریسرچ. میں اس سے اگری نہیں کرتا. اچھا. اٹ شوڈ بی انڈسٹری اسپیسیفک ریسرچ, کیونکہ یو کانٹ ڈرائیو انٹلیکچوئل کیپٹل. اوکے. آپ نے انڈسٹری کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے, اور جو ریسرچر ہے اس کا اپنا بھی مائنڈ ہے, اس کے اندر جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں اور جو اس کے اندر تخلیق اور اس کا جو کریٹیوٹی ہے اس کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے کہ اس کا اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے اور اپنا جو مزاج ہے وہ بھی مطابقت رکھتا ہو اس ریسرچ کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم نے میچ کرنا ہے ریسرچر کو انڈسٹری کے ساتھ. تو کیا یونیورسٹی چکوال پہلی یونیورسٹی پاکستان کی ہوگی جو کہ اس طرح کام کرے گی اب سے؟ جی بالکل. ہم آلریڈی اس کے بیج بو رہے ہیں, ہم نے اورک اسٹیبلش کر لیا ہے اور اسی ماڈل کو لے کے آگے چل رہے ہیں. ہمارے روابط جو ہیں اس وقت ییل یونیورسٹی سے بھی ہیں, پرڈو یونیورسٹی سے بھی ہیں,
वारवे के साथ मिलके अभी हमने बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की है और विद इन द यूनिवर्सिटी इंटरवर्सिटी कोलैबोरेशन मैं समझता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मीटिंग ऑफ माइंड्स, वी शुड शेयर द फैसिलिटीज़ एंड द इंटेलेक्चुअल कैपिटल एग्जिस्टिंग इन पाकिस्तान। तो हमारे रवाबत हैं नर्स के साथ भी, लम्स के साथ भी, और ख़ास तौर पर ये पाक ऑस्ट्रिया फाकशुले ये बड़ा अच्छा मॉडल है। उन्होंने प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस इंडक्ट किए हुए हैं अपने अदारों में। मैंने नर्स में ये तजर्बा किया था इंडस्ट्री प्रोफेसर का, वो बड़ा कामयाब रहा था कि इंडस्ट्री से डायरेक्टली प्रोफेसर को लेके आएँ और चाहे उसकी रिसर्च पब्लिकेशंस इतनी ना हों लेकिन उसका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस जो है वो बहुत बड़ा सरमाया होता है, बहुत बड़ा असासा होता है यूनिवर्सिटी के लिए। तो इसमें इनहिबिशंस नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू डायरेक्टली इंडक्ट द पीपल फ्रॉम इंडस्ट्री इनटू द यूनिवर्सिटी फॉर टीचिंग एज वेल फॉर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड रिसर्च। तो ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का जो एक तस्वर है वो अब रूब अमल है पाकिस्तान में, और पाक ऑस्ट्रिया फाकशुले और यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल, नस्ट, लम्स इसके अंदर बिल्कुल पूरी तरह शामिल हैं और इसको हम आगे फ़रोग देना चाहते हैं। सर वक्त कितना चाहिए हमें? ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी मौजूदा सिस्टम को हम अगले 4-5 सालों तक किसी हद तक तब्दील कर पाएंगे? एटलीस्ट उसको हम मौका दें कि जो अब हम तब्दीलियाँ ला रहे हैं और जो रेफर्मेशन हो रही है हायर एजुकेशन सिस्टम में उसको कंटिन्यू रखा जाए। बिल्कुल ठीक है। तो मैं एक चीज़ आपसे शेयर करूंगा कि हमारी रिसर्च बड़ी हाई पाई की है। अभी एक रीसेंट रिपोर्ट में एल्सेवियर जो कि एक लीडिंग पब्लिशिंग हाउस है और थिंक टैंक है, दे हैव रैंक्ड पाकिस्तान अहेड ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज। अच्छा। इन सो फार एज क्वालिटी ऑफ रिसर्च इज कंसर्न्ड। माशाअल्लाह। मतलब ये है कि रिसर्च की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी ब्रिक्स कंट्रीज़ में। ब्रिक्स हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो इससे जो क्वालिटी वाइज है पाकिस्तान की रिसर्च बेहतर है। और क्वालिटी तो चाहिए जी, ज़रूरत इस अमर की है कि इस रिसर्च को हम यूटिलाइज करें फॉर सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। परफेक्ट। जिसके मैंने आपको कुछ जो तरीके हैं उनकी तरफ तवज्जो दिलाई है। बिल्कुल। लास्ट मिनट अगर आप ऐड करना चाहें कुछ तो। आई थिंक सर हैज समराइज्ड वेरी वेल। बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने बता दिए। मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगी कि आपने स्पैन की बात की कि कितना टाइम लगेगा। आई थिंक विद दिस एरा हमारा ये अच्छी बात है कि हम रिसर्चर्स को बहुत अच्छी तरह कनेक्ट कर सकें। हम या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एज वेल, बहुत ज़्यादा आपके पास ना पोर्टल्स हैं जिससे रिसर्चर टू रिसर्चर कनेक्शन है, रिसर्चर टू IP कनेक्शन है। तो जो पहले थोड़ा सा डिले था, दिस इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, बट आई थिंक दैट एडेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ इवन डिसेमिनेटिंग रिसर्च और उसका इम्पैक्ट लाना जो प्रोडक्ट में कन्वर्जन है, दैट इज़ गोइंग वेरी फास्टली एट दिस पॉइंट। And in addition to that, we'll just say कि in Pakistan PhDs and even masters are perceived as कि आपने theoretical research कर रही हैं, जिस तरह सर बात कर रहे हैं। लेकिन बाहर एक concept है कि आप PhD की जगह DPhil कहते हैं, और DPhil क्या होता है कि डॉक्टर ऑफ फिलोसफी ही होते हो आप, लेकिन आप बेसिकली इंडस्ट्रियल रिसर्च पे आप काम कर रहे होते हो, आप डायरेक्टली इंडस्ट्री के लिए PhD कर रहे होते हो। तो उस लेवल पे जब आप चले जाते हो तो आप बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एन इंडस्ट्री drive कर सकते हो, and automatically there will be a lot of projects which you can feed back to your university as well. Great. So हमारे पास बहुत से models हैं which we can deploy back in Pakistan, but again the driving force I would say industry and academia के बीच government है। हमें गवर्नमेंट की बहुत ज़रूरत है, उसकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। And they are supporting as well. They are supporting and they need I think further policies and further push as well to continue supporting this sort of linkage. Inshallah. Dr. Faria, thank you so much. Dr. Bilal बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे. It was a lovely conversation with both of you. Thank you so much for joining us today.